بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو امی عائشہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی مقررہ وقت پر اترتی ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کو بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ان روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں قضاء و تقدیر، پیدائش اور موت وغیرہ کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جبکہ سورہ دخان کی آیت اور کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، لہٰذا ان روایت کا کیا مطلب ہے؟ تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شب برات میں ہر کام کا فیصلہ لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، مگر اس کا نفاذ، اس کو جاری کرنا لیلۃ القدر سے ہوتا ہے، اس لیے دونوں راتوں کو فیصلے کی رات کہنا درست ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ شعبان کی درمیانی شب میں فیصلے واقع ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے۔ ہاں، اختلاف اس میں ہے کہ آیت سے یہ مراد ہے یا نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آیت سے یہ مراد نہیں ہے، غرض حدیث اور آیت سے دونوں راتوں لیلۃ البرات میں فیصلوں کا ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک رات میں اجمالاً اور دوسری میں تفصیلاً فیصلوں کا وقوع ہو، یا ایک رات میں دنیاوی کاموں کے اور دوسری رات میں آخرت کے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ شیخ عبداللہ نے حسن البیان فی لیلۃ النصف من شعبان میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تمام کاموں کے فیصلے تو شب برات میں ہوتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ان کاموں کو انجام دینا ہوتا ہے ان کے سپرد رمضان کی 27ویں شب یعنی لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں۔ اس روایت سے دونوں باتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات کو لوح محفوظ میں جو فیصلے چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں، کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جن فرشتوں نے ان کاموں کو انجام دینا ہوتا ہے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ مردوں سے متعلق رجسٹر ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے،
اور روزی سے متعلق رجسٹر ملک الرزق کے حوالے کیا جاتے ہیں۔ اس طرح ہر فرشتے کو اس سے متعلق کام حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اسی کی طرف اللہ پاک کے فرمان فیہا یترق امر حکیم، اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ میں اشارہ ہے، پس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لیلۃ القدر میں فیصلے مقرر فرشتوں کو تقسیم کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ ان فیصلوں کا لکھنا اور ان کی تجویز وہ شعبان کی 15ویں رات کو ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح آیت اور حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں لہولاب اور صرف گھومنا پھرنا اور کھانا پینا، یہ جو خرافات ہوتی ہے، گاڑیاں اور بائکس چلانا، اللہ پاک ان سب لہولاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔